السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آن لائن اردو ڈیجیٹل لیسن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ عزیز بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سرسری مطالعہ کا چوتھا سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کہ آپ لوگ اس کو بغور سنیں گے۔ عزیز بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے نواب میر عثمان علی خان۔ آئیے بچوں سبق کی طرف بڑھیں۔ بچوں، سب سے پہلے نواب میر عثمان علی خان کی ولادت کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ دکن کی رعایا کے محبوب بادشاہ میر محبوب علی خان کے ہاں 21 رجب 1302 ہجری مطابق 5 اپریل 1886 کو میر عثمان علی خان پرانی حویلی حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ماں کا نام امت الزہرا تھا اور مادر دکن کے لقب سے جانی جاتی تھیں۔ 24 سال کی عمر میں میر محبوب علی خان آصف جاہ سادس کے جانشین اور ملک دکن کے 7ویں فرمانروا ہوئے۔ عزیز بچوں، ہم نے ان کی ولادت کے بارے میں جانا۔ نواب میر عثمان علی خان 5 اپریل 1886 کو پرانی حویلی حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر محبوب علی خان تھے اور ان کی والدہ کا نام امت الزہرا تھا، جو مادر دکن کے لقب سے بھی جانی جاتی تھی۔ یہ بچپن ہی سے کافی ذہین تھے اور یہ بچپن ہی سے کافی مقبول ہوا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت۔ بسم اللہ خوانی کے بعد 5ویں سال سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ عربی، فارسی، انگریزی اور اردو کی تعلیم گھر پر ہوئی۔ مولانا انور اللہ خان فضیلت جنگ عربی تعلیم اور دینی تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جو علوم اسلامیہ کے عالم تھے۔ سید الحسین بلگرامی نواب عماد الملک اور فارسی کے اہل زبان آغا حیدر علی شوستری فارسی زبان و ادب کی تعلیم کے لیے متعین کیے گئے۔ مسٹر ایجرٹن انگریزی تعلیم پر مامور ہوئے۔ فن سپہ گری اور شہ سواری کے لیے سر افسر الملک منتخب کیے گئے اور افواج آصفیہ کے کمانڈر بھی تھے۔ گھر پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدرسہ عالیہ اور نظام کالج کا رخ کیا۔ غرض ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اعلیٰ پیمانے پر غور و فکر کیا گیا۔ آئیے بچوں، میں مزید ان کے بارے میں آپ کو معلومات دوں۔ ان کی بسم اللہ خوانی کے بعد ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ گھر پر تعلیم دینے کے لیے ان کو اعلیٰ پیمانے کے اساتذہ کا تقرر کیا گیا۔ گھر پر ان کو کئی زبانوں کی تعلیم دی گئی، جیسے انگریزی، اردو، فارسی، عربی اور دیگر علوم ان کو گھر ہی پر سکھایا جاتے تھے، جس کے لیے اعلیٰ پیمانے کے اور بہترین اساتذہ کا انتخاب کیا گیا۔ اور مزید آگے تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے انہوں نے مدرسہ عالیہ کا رخ کیا اور آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نظام کالج کا رخ کیا۔ میر عثمان علی خان بےحد ذہین اور روشن دماغ تھے۔ عربی، فارسی، انگریزی اور اردو پر یکساں عبور حاصل تھا۔ زبان اور قلم دونوں پر حاوی تھے۔ اردو زبان کے اسلوب تحریر اور انداز بیاں میں یکتا تھے۔ شاعری آپ کو ورثے میں ملی تھی اور نظم و نثر دونوں میں کمال حاصل تھا۔ آپ کے اردو فارسی کلام کا دیوان بھی شائع ہوا ہے۔ عثمان تخلص کرتے تھے۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان کی ابتدائی تعلیم کے لیے نمایاں اساتذہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ شاعری تو بچوں ان کو ورثے میں ملی تھی اور ان کو کلام اور قلم دونوں پر فوقیت حاصل تھی۔ بچپن ہی سے مخصوص شاہانہ آداب کی تربیت کے لیے اقبال یار جنگ کے اتالیقی ملی، جو میر محبوب علی خان کے بھی اتالیق رہ چکے تھے۔ عزیز بچوں، جہاں پر بہترین تعلیم کا نواب میر عثمان علی خان کو انتظام کیا گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ بہترین تربیت کا بھی انتخاب کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو شہ سواری اور سپہ گری کے بھی ہنر سکھائے گئے۔ بچپن ہی سے ان میں اعلیٰ اقدار پیدا ہوئے، کیونکہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اساتذہ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ پروقار، پرجلال شخصیت کے حامل تھے۔ نواب میر عثمان علی خان کے نکاح کے بارے میں دیکھیں گے بچوں۔ 1326 ہجری مطابق 1910 میں میر عثمان علی خان کی شادی نواب جہانگیر جنگ بہادر کی صاحبزادی اعجاز النساء سے ہوئی، جو دلہن پاشا کے لقب سے مشہور ہوئی۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان کا نکاح 1910 عیسوی میں اعجاز النساء بیگم سے ہوا، جن کا لقب دلہن پاشا بھی ہوا کرتا تھا۔ اولاد: دلہن پاشا سے آپ کو 2 لڑکے میر حمایت علی خان اعظم جاہ بہادر اور میر شجاعت علی خان معظم جاہ بہادر پیدا ہوئے۔ میر شجاعت علی خان کو شاعری کا ذوق تھا اور شجیع تخلص کرتے تھے۔ ایک شہزادی پاشا تھی۔ آصف جاہی خاندان کی وجاہت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعظم جاہ کی شادی ترکی کے خلیفہ سلطان عبد المجید خان آفندی کی صاحبزادی اور در شہوار دردانہ بیگم
اور معظم جہ کی شادی سلطان کی حقیقی بھانجی نیلوفر فرحت بیگم سے 12 نومبر 1931 بمقام فرانس میں نہایت سادگی کے ساتھ انجام پائی۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان کو دلہن پاشا سے 2 اولادیں یعنی 2 لڑکے ہوئیں، جن کا نام ہے اعظم جاہ بہادر اور ایک لڑکے کا نام ہے معظم جاہ بہادر۔ بچوں، ان دونوں کا نکاح بڑے دھوم دھام سے فرانس میں کیا گیا۔ اعظم جاہ بہادر کا نکاح در شہوار دردانہ بیگم سے ہوا اور معظم جاہ بہادر کا نکاح نیلوفر فرحت بیگم سے بڑے دھوم دھام کے ساتھ یورپ کے ملک فرانس میں کیا گیا۔ 2 اکتوبر 1933 کو شہزادی در شہوار اور اعظم جاہ کے صاحبزادے میر عثمان علی خان کے پوتے میر برکت علی خان کی ولادت ہوئی اور دادا نے مکرم جاہ کا خطاب دیا اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ دوسرے پوتے میر کرامت علی خان کو نظام نے مخفم جاہ کا خطاب دیا۔ عزیز بچوں، در شہوار اور اعظم جاہ سے ان کو 2 لڑکے ہوئے۔ پہلے لڑکے کا نام تھا برکت علی خان اور دوسرے لڑکے کا نام تھا کرامت علی خان۔ نواب میر عثمان علی خان نے اپنے پوتوں کو خطابات سے نوازا۔ برکت علی خان کو مکرم جاہ کے خطاب سے نوازا، جبکہ کرامت علی خان کو مخفم جاہ کے خطاب سے ان کے دادا میر عثمان علی خان نے نوازا۔ 4 رمضان 1329 ہجری مطابق 1911 میں 24 سال کی عمر میں آپ میر محبوب علی خان کے جانشین مقرر ہوئے اور آصف جاہ ہفتم آپ کا لقب ہوا اور جانشینی کا اعلان ہوا۔ چنانچہ آپ کا عہد حکومت 19 اگست 1911 سے شروع ہوا۔ بحیثیت حکمراں آپ نے 37 سال تک حیدرآباد پر حکومت کی۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان کو سن 1911 میں جانشینی ملی اور وہ کل ملا کر 37 سال تک شہر حیدرآباد کے فرمانروا رہے اور یہ 24 سال کی عمر میں ان کو اس منصب پر مقرر کیا گیا۔ حدود سلطنت۔ میر عثمان علی خان نے دکنی تہذیب کی چھاؤں میں جب اس سلطنت حیدرآباد کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس کی حدود شمال میں برار متوسط صوبہ تھا، جنوب میں مدراس، مغرب میں بامبے اور مشرق میں مدراس اور صوبہ متوسط تھا۔ دریائے گوداوری اور کرشنا سرزمین دکن کو سیراب کر رہی تھی۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین اس سرزمین پر سایہ فگن تھے، جن کی برکتوں کے صدقے میں حیدرآباد امن و امان، قومی یکجہتی اور الفت و محبت کا سرچشمہ رہا، شعر و ادب، علم و فضل سے سنورتا رہا۔ آصف صابع میر عثمان علی خان کا 37 سالہ دور مملکت آصفیہ کا سنہرا دور تھا۔ یہاں اردو زبان سب کی من پسند تھی۔ حکومت کی سرکاری زبان بھی اردو ہی تھی۔ رواداری اس کی گتھی میں تھی۔ بھائی چارہ، قومی یکجہتی اس کا اصول تھا۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان کی سلطنت کافی وسیع و عریض تھی۔ برار سے لے کر مدراس تک اور مدراس سے لے کر بامبے تک ان کی سلطنت، ان کے حدود پھیلے ہوئے تھے اور اس میں 2 عظیم دریائیں، دریائے کرشنا اور دریائے گوداوری جو آج بھی رواں دواں ہیں، اس زمانے میں بھی سارے دکن کو سیراب کرتی تھی۔ یہاں کی مشہور اور پسندیدہ زبان اردو تھی۔ اردو کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں کو بھی یہاں پر ترجیح دی گئی اور فوقیت ملی۔ نواب میر عثمان علی خان نے اپنے علاقے میں کافی ترقی کے کام کیے۔ یہاں پر اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے وجہ سے یہاں کا علاقہ اکثر امن و امان پر مشتمل تھا۔ یہاں پرسکون حالات تھے اور یہاں کی تمام تر چیزیں تمام عوام کے لیے کارساز اور سہولت والی تھی۔ حیدرآباد دکن 3 حصوں پر مشتمل تھا: تلنگانہ، مراٹھواڑہ اور کرناٹک۔ تلنگانہ میں تیلنگی، مراٹھواڑہ میں مراٹھی بولی جاتی تھی۔ جنوب کا کچھ حصہ کرناٹک کہلاتا تھا، جہاں کنڑی بولی جاتی تھی، لیکن عوامی زبان اردو ہی تھی جسے سب بولتے، سمجھتے، پڑھتے، لکھتے تھے۔ مراٹھوں، تیلنگیوں اور کنڑوں کے علاوہ حیدرآباد میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، عرب، پٹھان سبھی شیر و شکر ہو کر رہتے بستے تھے۔ مہاراجہ کشن پرساد وزیر اعظم حیدرآباد تھے۔ وینکٹ راما ریڈی کوتوال بلدہ، تاراپور والا مشیر مال، نرسنگ راؤ مہتمم سیونگ بینک اور نظامت پٹے کی خدمات انجام دیتے تھے، جو مذہبی رواداری کی زندہ مثال تھی۔ حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب قومی یکجہتی دور عثمانی کا ایک قابل قدر ورثہ ہے۔ عزیز بچوں، دکن یعنی شہر حیدرآباد اس وقت 3 حصوں پر مشتمل تھا: تیلنگی، مراٹھواڑہ اور
کرناٹکا کا علاقہ جہاں تیلنگی تیلگو زبان بولنے والے تھے، مراٹھواڑہ جہاں پر مراٹھی زبان بولی جاتی تھی، اور کرناٹکا یہاں پر کنڑ زبان بولی جاتی تھی۔ عزیز بچوں، اس کے علاوہ یہاں کی مقامی زبان اردو ہی تھی، لیکن اس کے علاوہ دیگر زبانوں کو بھی یہاں پر ترجیح دی گئی، لیکن تمام لوگ یہاں پر اردو آسانی سے سمجھتے تھے، بولتے تھے، پڑھتے اور لکھتے بھی تھے۔ عزیز بچوں، یہاں پر تیلنگی، مراٹھواڑہ اور کنڑوں کے علاوہ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، پٹھان، دیگر کئی مذاہب کے لوگ آپس میں قومی یکجہتی کی مثال پیش کرتے ہوئے شیر و شکر کی طرح رہتے تھے۔ ان میں امن و امان تھا، آپس میں ان کی قومی یکجہتی کی مثال اپنے آپ مشہور تھی۔ عزیز بچوں، سن 1948 میں شہر حیدرآباد میں پولیس ایکشن ہوا۔ اس کے بعد نواب میر عثمان علی خان سے تمام شاہی اختیارات لے لیے گئے اور ان کے خزانے کو، ان کے جواہرات کو ریزرو بینک آف انڈیا میں منتقل کر دیا گیا، اور ان پر ایک عام آدمی کی طرح تمام ٹیکس کا لزوم کر دیا گیا، جیسے کہ انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس اور سپر ٹیکس، ان پر بھی لازمی کر دیا گیا۔ پھر 1950 میں ان کو راج مکھ کی حیثیت سے ان کو تقرر کیا گیا۔ آگے بچوں، 21 سپٹمبر 1956 کو جب آندھرا پردیش کا قیام عمل میں آیا تو شہر حیدرآباد اس کا دارالسلطنت ہوا، تو اس وقت نواب میر عثمان علی خان کو راج مکھ کی حیثیت سے سبکدوش کر کے ان کو گورنری کے لیے پیشکش کی گئی، جس کو نظام نے قطعی قبول نہیں کیا۔ آئیے بچوں، سبق کا اگلا حصہ دیکھیں۔ وفات۔ دولت و اقتدار سے محروم اس بادشاہ بے تاج نے 13 برس تک گوشہ نشینی کی زندگی گزاری، خانہ زادوں کی پرورش کرتے رہے اور شاعری کو اپنا غمگسار بنایا۔ آپ نے کنگ کوٹھی میں 24 فروری 1967 کو وفات پائی اور اپنی وصیت کے مطابق محل کے قریب مسجد جودی کے صحن میں اپنی محترمہ ماں کے قدموں کے پاس دفن ہوئے۔ گو کہ آصف جاہی سلطنت کے اکثر بادشاہ افراد خاندان مکہ مسجد کے صحن میں ہی مدفون ہیں۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان کی وفات کنگ کوٹھی میں سن 24 فروری 1967 کو ہوئی اور ان کو مسجد جودی کی صحن میں، یعنی ان کی والدہ محترمہ کے قدموں کے پاس دفن کیا گیا۔ علاوہ اس کے اس سلطنت کے دیگر سلاطین اور دیگر بادشاہ جو مکہ مسجد کے صحن میں مدفون ہیں، لیکن نواب میر عثمان علی خان نے اس مقام کو ترجیح دینے کے بجائے اپنی والدہ محترمہ کے قدموں میں دفن ہونے کو ترجیح دی۔ یہ ان کی مرنے سے پہلے کی وصیت تھی۔ میر عثمان علی خان کی تخت نشینی یعنی 1911 سے لے کر 1948 تک عہد عثمانی کے پرعظمت 37 سالوں میں حیدرآباد کو ہندوستان بھر میں جو مقام و اہمیت، شہرت اور نیک نامی حاصل رہی اور تہذیب و تمدن کا مرکز مانا گیا، اس کی اصل اور سب سے بڑی وجہ خود سلطنت آصفیہ کے اس بلند مرتبت اور روشن دل اور روشن دماغ مدبر کی اپنی شخصیت تھی۔ عثمان علی خان نے اپنی خاندانی وجاہت، تہذیب اور شائستگی کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا، اسلامی اصول اور تعلیمات پر کاربند تھے اور دولت حشمت کی چوکھٹ پر فقیری کی شان تازہ رکھی۔ عزیز بچوں، کل ملا کر نواب میر عثمان علی خان نے 37 سال تک شہر حیدرآباد پر حکومت کی۔ 7ویں فرمانروا کی حیثیت سے یہ 37 سال تک یہاں حکومت کرتے رہے، لیکن نہایت ہی سادگی کے ساتھ اور نہایت ہی باادب اور اخلاق کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزارے۔ کبھی بھی یہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ عہدے پر ہوتے ہوئے بھی غرور، تکبر کی نشانی ان میں نہیں پائی گئی، اور ہمیشہ سیدھی سادی فقیری کی زندگی گزارتے رہے۔ لیکن سارے ہندوستان بھر میں شہر حیدرآباد کی سلطنت کافی مشہور تھی اور میر عثمان علی خان کے دور کو ایک سنہری دور سے موسوم کیا گیا۔ بچوں، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ مغل سلطنت کے شہنشاہ شاہجہاں کے دور کو سنہری دور کہا جاتا تھا، اسی طرح سلطنت حیدرآباد کے اس فرمانروا یعنی میر عثمان علی خان کے دور کو بھی سنہری دور سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اپنے بزرگوں کے عالیشان روایات کو نظر میں رکھتے ہوئے حال کے لائق تخلیق بنایا اور مستقبل کو سنوارنے کی فکر میں ہر وقت مصروف رہے۔ اس نیک دل، ہمدرد، سادگی پسند انسان نے بلندی پر پہنچ کر پستی کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ ان کی نظر ریاست کے ہر بلند پست امراء سے لے کر غربا تک رہتی تھی۔ عوام کی ضروریات کا انہیں پورا احساس رہتا تھا۔ انہوں نے خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیا۔
صحیح معنوں میں انہوں نے حیدرآباد کو لائق رشک بنا دیا۔ جب انہوں نے اپنے والد محبوب دکن سے تخت و تاج حاصل کیا تھا، حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا، اور جب خود اقتدار سے محروم ہوئے تو حیدرآباد بر صغیر کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال ریاست تھی۔ 1.5 کروڑ رعایا کی آنکھوں نے اپنے بادشاہ کی کثر نفسی، سادگی، رواداری، بے تعصبی اور جفاکشی کو دیکھا۔ سبھی کو اعتراف تھا کہ عثمان علی خان جیسا عالی دماغ، دور بین اور باوقار سلطان، سلاطین آصفیہ کی روایات کو زندہ رکھنے والا فرد شناس مدبر، ترقی پسند حکمراں، سارے خانوادہ آصفیہ میں سب سے زیادہ لائق احترام اور سب سے زیادہ عظیم تھا۔ انہوں نے سلطنت آصفیہ کے وقار، عظمت، اقتدار اور نیک نامی، عوام کی خوشحالی کے لیے دولت جمع کی اور ہمیشہ اسے عوام ہی کی امانت سمجھا۔ لاکھوں کروڑوں روپے ملک و ملت کی بھلائی کے لیے صرف کر دیے، لیکن خود اپنی ذات کے لیے انہوں نے فقیرانہ زندگی کو منتخب کیا۔ اپنی بے مثال شخصیت دوسروں کی زندگی کو سادہ اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کی۔ ملک اور رعایا کو سیدھے سادے مگر سچے اسلامی اصولوں پر چلانے کی راہ بتائی۔ برے رسم و رواج اور تہمات، لہو لعاب اور فضول خرچیوں سے دور رہنے کی ترغیب دی۔ ہر کام میں کفایت شاری اور باقاعدگی کو ملحوظ رکھنے کی تعلیم دی۔ بلا لحاظ مذہب و ملت انہوں نے عوام کی خدمات کو اپنا مقصد بنایا۔ ان کی باخبری کا یہ عالم تھا کہ شہر کے ہر چھوٹے بڑے فقیر رئیس کی حالت سے وہ باخبر تھے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی دل کھول کر مدد کرتے۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان ہمیشہ اپنی رعایا کی فکر میں رہتے تھے۔ انہوں نے کئی ٹرسٹ قائم کیے جس کی مدد سے انہوں نے غریب و غربا اور بیواؤں، یتیموں کی مدد کی۔ ان ٹرسٹ کے ذریعے انہوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو اور تعلیم دینے کے لیے یا ان کو آگے بڑھانے کے لیے وظائف بھی جاری کیے۔ میر عثمان علی خان ایک درویش صفات بادشاہ تھے اور سخاوت میں وہ اپنے وقت کے حاکم تھے۔ رعایا کی دلداری میں ہمیشہ مشغول رہتے۔ ان کے بارے میں حیدرآباد کے بڑے بوڑھوں میں عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نام ہی کے نہیں بلکہ سچ مچ عوام کے محبوب بادشاہ تھے۔ قصہ مشہور ہے کہ راتوں میں بھیس بدل کر رعایا کا حال معلوم کرتے تھے، غریبوں مزدوروں کا کھانا خود کھاتے اور اپنا توشہ انہیں دے دیتے، اس تاکید کے ساتھ کہ گھر جا کر کھولیں۔ توشہ کھولا جاتا تو اس میں اشرفیاں برآمد ہوتی۔ عزیز بچوں، بڑے بوڑھے بزرگوں کی مشہور قصے ہیں نواب میر عثمان علی خان کے تعلق سے۔ یہ اکثر غریب مزدوروں کا کھانا خود کھایا کرتے اور اپنا توشہ ان کو دے دیا کرتے، اس وعدے کے ساتھ کہ اس توشے کو تم گھر جا کر کھولو گے۔ جب وہ توشہ کھولتے تو اس میں ہیرے جواہرات، اشرفیاں ہوتی۔ عزیز بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ رعایا کی خبرگیری کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ عثمان علی خان کی تعلیمی اور علمی خدمات۔ میر عثمان علی خان ریاست حیدرآباد کے روشن اور درخشاں دور کے معمار تھے۔ انہوں نے ہر شعبے زندگی میں حیدرآباد کو ایک مثالی ریاست بنا کر ترقی دی۔ تعلیم کو عام کیا، نظم و نسق، فلاح و بہبود کے کاموں میں بہت سی اصلاحات کی۔ اپنی دوراندیشی کے باعث انہوں نے ریاست کو ایسا انتظامیہ دیا کہ چند ہی دنوں میں کایا پلٹ دی۔ سیاسی، علمی اور معاشرتی حیثیت سے اتنی ترقی ہوئی کہ ہندوستان کی کوئی اور ریاست حیدرآباد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ اردو زبان کی ترویج تھا۔ اردو کو فارسی کی جگہ دفتری زبان بنائی اور اردو تعلیم کو بڑے پیمانے پر رائج کرنے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس طرح پوری نئی نسل کو ہر طرح کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار کیا۔ اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے اسکول، کالجز کھولے گئے۔ ذہین طالب علموں کو وظیفے دیے کر حیدرآباد کے باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ چنانچہ حیدرآباد کی ایک خاتون جو بلبل ہند سروجنی نائیڈو کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، حکومت سرکار عالی کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھجوائی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ کئی ہونہار طلباء ڈاکٹری اور دوسرے فنون کے سلسلے میں وظیفے لے کر باہر کے ممالک میں تعلیم پوری کرنے کو سدھارے تھے۔ میر عثمان علی خان تعلیم نسواں کے زبردست حامی تھے۔ لڑکیوں اور خواتین کے لیے انہوں نے زنانہ اسکول اور کالج کھولے۔ لڑکیوں کو گھروں سے لانے لے جانے کے لیے پردہ دار شکراموں اور بیل گاڑیوں کا سرکاری انتظام کیا جاتا تھا، اور جن کے ساتھ خادمائیں بھی ہوا کرتی تھیں تاکہ لوگ بلا جھجک اپنی لڑکیوں کو مدرسہ بھیج سکیں۔ اس طرح سماج کے ہر طبقے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ عزیز طلباء و طالبات، میر عثمان علی خان ایک مشہور حکمراں ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم پر کافی اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے ایسے غریب و غربا طالب علم جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے وظائف جاری کیے، اور اسی طرح حیدرآباد کی ایک مشہور خاتون جن کو
بلبل ہند کے خطاب سے بھی جانا جاتا ہے، وہ ہیں سروجنی نائیڈو۔ ان کو بھی وظیفہ دے کر انہوں نے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی طالب علم جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کو اپنے ذاتی خرچ پر اپنے شاہی خزانے سے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملکوں کو روانہ کیا، اور سارے ہندوستان میں شہر حیدرآباد ایک تعلیمی اعتبار سے ایک منفرد مقام رکھنے لگا۔ دور عثمانی کا نظم و نسق۔ میر عثمان علی خان جدید حیدرآباد کے معمار تھے۔ انہوں نے شخصی حکومت کو جمہوریت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے عدلیہ اور انتظامیہ کو علیحدہ کر کے الگ الگ اختیارات سپرد کیے۔ عدلیہ کے لیے شاندار عدالت عالیہ ہائی کورٹ قائم کیا اور ایک شاندار عمارت بنوائی۔ اس میں دیوانی، فوجداری الگ الگ عدالتیں قائم تھیں۔ مجلس آرائش بلدیہ کے ذریعے پرانا پل، نیا پل، چادر گھاٹ پل بنائے، اور عوام کی طبی نگہداشت کے لیے عثمانیہ دواخانہ، نظامیہ شفاخانہ وغیرہ قائم کیا۔ عوام کی سہولت کے لیے محکمہ آب رسانی کا قیام عمل میں آیا۔ ذخیرہ آب کے لیے عثمان ساگر، حمایت ساگر، حسین ساگر، میر عالم تالاب بنائے۔ آبپاشی کے لیے نظام ساگر، محبوب نہر، آصف نہر، گنگاوتی نہر وغیرہ کھدوائے۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے کافی اہم خدمات انجام دی۔ انہوں نے انتظامیہ اور عدلیہ کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا اور عدالت عالیہ کا قیام عمل میں لایا۔ عدالت عالیہ، جس کو آج ہم ہائی کورٹ کے نام سے جانتے ہیں، علاوہ اس کے پرانا پل، نیا پل، چادر گھاٹ پل کی تعمیر بھی کی۔ اس کے علاوہ حسین ساگر، نظام ساگر اور میر عالم تالاب کو آبپاشی کا اہم ذریعہ بنایا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی نہروں سے شہر حیدرآباد کو سیراب کیا، جہاں پر ہریالی ہی ہریالی اور ہرا بھرا ماحول پیدا ہو گیا۔ جامعہ عثمانیہ۔ نواب میر عثمان علی خان کی علمی و ادبی سرپرستی نے جامعہ عثمانیہ کو وجود میں لایا، جس کی بدولت تعلیم اردو زبان میں ہونے لگی۔ اردو کے ساتھ ساتھ دوسرے مقامی زبانوں سے غفلت نہیں برتی گئی، بلکہ تمام سرکاری ملازمین، عہدیداروں پر یہ پابندی تھی کہ اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی ایک مقامی زبان میں زبان دانی کا امتحان کامیاب کریں۔ گو کہ سارے علوم کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی، لیکن انگریزی ادب کی تعلیم بھی لازم تھی۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں خاص ذریعہ تعلیم تو اردو تھا، لیکن دیگر زبانوں سے بھی غفلت نہیں برتی گئی۔ یہاں پر تمام علوم اور تمام مضامین کا درس دیا جاتا تھا، اور اردو زبان ایک خاص زبان تھی۔ علاوہ اس کے دیگر زبانوں میں بھی یہاں پر تعلیم کا نظام تھا۔ جامعہ عثمانیہ کی بنیاد 1918 میں رکھی گئی، لیکن تعلیم کا آغاز 17 اگست 1919 میں میر عثمان علی خان کے فرمان کے ذریعے ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس جامعہ میں جدید و قدیم مغربی و مشرقی علوم فنون کا ایسا امتزاج ہو کہ موجودہ طرز تعلیم کے نقائص اور خامیاں دور ہوں، اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ اس طرح حیدرآباد کی باصلاحیت نوجوانوں کو آگے بڑھنے اور اونچے مراتب پانے کا موقع ملا۔ جامعہ نظامیہ کی عمارت مغل اور ہندو آرٹ کا خوبصورت نمونہ ہے اور دنیا کا بہترین یونیورسٹیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ جامعہ عثمانیہ کے قیام کے بعد اپنے علم و پرور، علم دوست بادشاہ کے کارناموں کو سراہتے ہوئے انہیں سلطان العلوم کے لقب سے موسوم کیا گیا۔ عزیز بچوں، جامعہ عثمانیہ کی بنیاد تو 1918 میں رکھی گئی، لیکن جامعہ عثمانیہ یعنی عثمانیہ یونیورسٹی میں باقاعدہ تعلیم کا نظام 1919 عیسوی سے ہوا۔ یہاں پر میر عثمان علی خان نے کافی اہم کاوشوں کی وجہ سے یہاں پر تمام مضامین، تمام علوم کا درس دیا جانے لگا، اور علم دوست بادشاہ میر عثمان علی خان کو سلطان العلوم کے لقب سے نوازا گیا۔ عزیز بچوں، اگلا حصہ دیکھیں۔ دارالترجمہ۔ جامعہ عثمانیہ میں تعلیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ مختلف علوم کی کتابوں کا ترجمہ اردو میں نہ کیا جائے۔ کتابوں کے ترجمے کے لیے ماہرین فن کی ضرورت تھی جو فارسی اور اردو میں بھی ماہر ہوں اور صاحب قلم بھی ہوں۔ انگریزی عربی زبان سے اردو میں منتقل کیا گیا، چنانچہ نصابی کتابوں کی ضرورت کے پیش نظر 1917 میں دارالترجمہ کا قیام عمل میں لایا۔ فلسفہ، ریاضی، طب، سیاسیات، معاشیات، تاریخ ہند اور قانون کی کتابوں کی سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمے کیے گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، جامعہ عثمانیہ کے قیام سے پہلے سن 1917 میں دارالترجمہ کا قیام کیا گیا۔ بچوں، دارالترجمہ ایک ایسا ادارہ تھا جہاں پر تمام علوم، تمام مضامین، سائنسی کتابوں اور تمام قسم کے مضامین کا یہاں اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور اس وقت اردو زبان میں ہر قسم کے مضامین کتابیں دستیاب تھیں۔ یہ ایک اہم کارنامہ تھا دارالترجمہ کا۔ کتب خانہ آصفیہ آصف جاہی سلاطین کی
علم پروری کا نتیجہ ہے جو مولانا انور اللہ خان کی تحریک پر میر محبوب علی خان عہد میں اماد الملک کی نگرانی میں یہ کتب خانہ قائم کیا گیا۔ اس وقت یہ حیدرآباد کا شاہی کتب خانہ تھا۔ ابتدا میں اس میں اردو، فارسی، عربی، انگریزی کتابیں قلمی نسخے رکھے جاتے تھے۔ اس کتب خانے نے ایسی ترقی کی کہ اس کا شمار ہندوستان کے مشہور کتب خانوں میں ہونے لگا۔ پہلے کتب خانہ صدر ٹپا خانہ آبٹس روڈ کی عمارت میں تھا۔ 1930 میں موسیٰ ندی کے کنارے 1.25 لاکھ روپے کی لاگت سے 2 منزلہ عمارت تعمیر کروائی گئی، جو آج شہر کے بیچوں بیچ اپنی نفاست اور خوبصورتی کی وجہ سے اپنی آپ نظیر ہے۔ کتب آصفیہ یعنی کہ ایک لائبریری بھی قائم کی گئی تاکہ یہاں پر ہر قسم کے ہر علوم کی کتابیں مل سکیں، لیکن یہ کتب خانہ پہلے صدر ٹپا خانہ آبٹس روڈ پر موجود تھا، لیکن سن 1930 عیسوی میں موسیٰ ندی کے کنارے اس کی تعمیر 1.25 لاکھ روپے سے کی گئی، اور یہ بہت ہی خوبصورت نفاست اور خوبصورتی سے آج بھی شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ قائم ہے۔ کتب آصفیہ یعنی یہ ایک لائبریری ہے بچوں، جہاں پر ہر علوم، ہر مضامین کی کتابیں آج بھی دستیاب ہیں۔ آئیے بچوں سبق کا اگلا حصہ دیکھیں۔ اعزازات: میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق و مجلس رفقا جامعہ عثمانیہ نے علم پرور بادشاہ کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے آپ کو سلطان العلوم کا لقب دیا۔ آپ کو حضور بندگان اقدس اور اعلیٰ حضرت کہہ کر مخاطب کیا۔ قومی اور دینی خدمات کے سلسلے میں عوام نے آپ کو محی الدین و محی الملت کا لقب بھی دیا تھا۔ عزیز بچوں، نواب میر عثمان علی خان کو کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کی خاص علم سے دوستی کی وجہ سے ان کو علم دوست بادشاہ بھی کہا گیا اور ان کو سلطان العلوم کا لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت جیسے کئی اعزازات سے بھی ان کو نوازا گیا۔ آئیے بچوں سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ اردو اور سلطنت آصف جاہی۔ میر عثمان علی خان کا دور اردو ادب اور شعر کا ایک روشن مینار کہلایا۔ ان کا عہد حکومت اردو کی ترویج کے لحاظ سے گزشتہ تمام عہدوں سے ممتاز رہا۔ اس فرمانروا نے اردو زبان اس قدر ترقی دی کہ وہ دنیا کو بڑی سے بڑی زبان کی برابری کر سکتی تھی۔ قدیم اور جدید علوم فنون کو اردو میں منتقل کر کے انہوں نے اردو ادب کے خزانوں کو مالا مال کیا۔ نواب میر عثمان علی خان خود شاعر تھے اور عثمان تخلص کرتے تھے۔ اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے۔ ان کے فارسی اور اردو ہندی کے کلام کے نمونوں کو انتخاب کلام آصف سابق کے نام سے فصاحت جنگ جلیل نے مرتب کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، نواب میر عثمان علی خان نے اردو کو کافی ترقی دی۔ یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ممالک سے لوگ آ کر یہاں پر اردو سیکھنے لگے۔ خاص کر جامعہ عثمانیہ میں لوگ اردو کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ان کے اس خدمات کی وجہ سے ان کو علم دوست بادشاہ بھی کہا جاتا تھا اور سلطان العلوم کا بھی ان کو لقب دیا گیا۔ انہوں نے کافی کاوشیں کی اردو کو ترقی دینے کے لیے۔ شہر حیدرآباد میں اردو کافی ترقی کرتی رہی، پھلتی پھولتی رہی، اور یہاں تک کہ یہ خود بھی ایک شاعر تھے۔ یہ شاعری ان کو ورثے میں ملی تھی اور یہ اپنا تخلص عثمان کرتے تھے۔ فصاحت جنگ جلیل نے ان کے کئی تصانیف، ان کے کئی شعر و شاعری کو مرتب کا درجہ دیا، یعنی ان کو شائع کیا۔ عزیز بچوں، یہاں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، یہ اسی سبق سے تعلق رکھنے والے ہیں، مختصر اور طویل جوابی سوالات۔ امید کہ بچوں آپ لوگ اس کے جوابات ضرور دیں گے۔ پہلا سوال بچوں، نواب میر عثمان علی خان کی تعلیم و تربیت کن اساتذہ کی نگرانی میں ہوئی؟ مادر دکن اور دلہن پاشا کن کے القاب تھے؟ میر عثمان علی خان کی جانشینی کب عمل میں آئی اور کتنے سال حکمراں رہے؟ صوبہ دکن کتنے حصوں پر منقسم تھا اور وہ کون سے ہیں؟ کن نامور خاتون کو حکومت آصفیہ کے تعلیمی وظیفے پر باہر ملک بھجوایا گیا؟ اسی طرح طویل جوابی سوالات بھی ہیں بچوں۔ نواب میر عثمان علی خان کی علمی خدمات پر نوٹ لکھیے۔ نواب میر عثمان علی خان نے تعلیم نسواں کے لیے کیا خدمات انجام دی؟ دارالترجمے کے قیام کی کیا وجوہات تھے؟ اردو زبان کے لیے سلطنت آصفیہ کی خدمات بیان کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے حیدرآباد کے ایک مشہور حکمراں نواب میر عثمان علی خان کے بارے میں جانا۔ یہ نہ صرف روشن دماغ تھے بلکہ ایک ذہین حکمراں تھے۔ انہوں نے تعلیم نسواں پر بھی کافی خدمات انجام دی۔ دارالترجمہ، عثمانیہ یونیورسٹی اور آصفیہ لائبریری اور اس کے علاوہ کئی ان کے شاہکار ہیں، اور انہوں نے تعلیم نسواں پر کافی اہم توجہ دی، اور جس وقت خواتین باہر سے نکلنے سے کتراتی تھیں تو انہوں نے خواتین کے لیے سواریوں کا جا بجا انتظام کیا، اور وہ بھی باپردہ سواریاں ہوا کرتی تھیں۔ اس طرح یہ ایک علم دوست، ایک بہت ہی مشہور حکمراں شہر حیدرآباد میں گزرے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے میر عثمان علی خان کے بارے میں جانا، جنہوں نے کافی اہم خدمات سے شہر حیدرآباد کو نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں ایک شہرت دی۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ عزیز بچوں، مجھے اجازت دیجیے۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.